میں دوبارہ اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. آپ کو یہ سنتے ہوئے گھن آ رہی ہے, اس کو کھاتے ہوئے گھن نہیں آ رہی تھی. ہمیں کیوں یہ غیر شائستہ کام لگا, غیر اخلاقی؟ اس لیے کہ ہمیں گھن آ رہی ہے. اس لیے نہیں کہ عقلی لحاظ سے یہ غلط معلوم ہو رہا ہے ہمیں, نہ کچھ چیزیں عقل سے ثابت نہیں ہوتی, فیلنگ سے پتہ چلتا ہے, فیلنگز. مثال کے طور پر کہیں گوبر پڑا ہوا ہے, اس میں سے بدبو آ رہی ہے, آپ نے ناک یوں پکڑی, بدبو آ رہی ہے, اسمیل. دوسرا گیا, وہ ناک اس کے اوپر رکھ کے سونگ رہا ہے, کہہ رہا ہے بڑے دنوں کے بعد آج کچھ ڈھنگ کی چیز سونگنے کو ملی ہے مجھے. آپ اس کو بولو یار تو لگتا ہے کہ بھنگیوں کو بھی تو نے مات کر دیا یار. بھنگی بھی بیچارہ جب گٹر صاف کرتا ہے وہ بھی ناک پہ ہاتھ رکھتا ہے, بڑا گندا ہے یار تو. کہ کیا دلیل ہے؟ کہہ رہے خوشبو آ رہی ہے اس میں سے. آپ عقل سے ثابت کر سکتے ہو ہے بھائی؟ عقل سے آپ نے ثابت کیا کہ نہیں, دیکھ یہ بدبو ہے. دیکھ غفار کو بلا, وہ بھی کہہ رہے بدبو ہے. وہ کہہ رہے غفار بھی جھوٹ بول رہے ہیں. تم سب ملے ہوئے ہو, ڈالر مفتی ہو, تم سب کیا ہو؟ اس کو اس واقعے سے نہ جوڑیں, وہ ختم, ٹاپک ختم ہے ابھی, اس کو دوبارہ نہ اٹھائیں, وہ ٹاپک کو سمیٹ دیں. تو آج کل یہی ہے نا, آپ کی رائے سے جو بھی اختلاف کرے, درباری ہے, سرکاری ہے, ڈالر ہے, فلانا ہے. ابے تم تو رائے کا اختلاف, دلیل کا جواب دلیل سے جو. یہ کیا بات ہوئی؟ آپ کورٹ میں کیس چلا, 2 گواہ پیش کیے, ابھی چھوڑو, پھر بات لمبی ہو جائے گی. خیر, تو آپ نے کو اسمیل آ رہی ہے, اس کو اسمیل نہیں آ رہی. آپ نے سائنسدان بٹھا دیا, بے بدبو ہے. وہ کہہ رہے ہیں سائنس سے ثابت کرو. سائنس سے کون ثابت کرے گا؟ سائنسدانوں نے مشینیں لے کر آئے, دکھا دیا جراثیم ہے, دیکھو یہ جرمز نظر آ رہے ہیں اس کے گوبر کے اندر, یہ ان کی اسمیل ہے. کہ وہ دہی میں بھی تو جراثیم ہوتے ہیں, بیکٹیریا تو اس میں بھی ہوتے ہیں, پھر وہ بھی بدبو ہے. تو پھر سائنسدان جاپان سے اسپیشل بائر سائنسدان منگوائے آپ نے کہا, جاپانیوں نے کہا دیکھو دہی کے جو بیکٹیریا ہیں وہ فائدے مند بیکٹیریا ہیں, یہ جو بیکٹیریا ہیں یہ گندے ہیں. تو آپ کیا کہو گے؟ یہی تو ثابت کرو کہ گندے ہیں کہ نہیں ہیں. دونوں بیکٹیریا ہیں, دونوں کی شکل ایک جیسی اور ناک نقش بالکل ایک جیسے, تڑپنے اور پھڑکنے کا اسٹائل ایک جیسا. خدا کی قسم قیامت آ جائے گی, آپ یہ ثابت نہیں کر پاؤ گے کہ یہ گندا ہے. آپ بولو گے اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے خود صاف ہو, ناک میں جو سونگنے کے سافٹ ویئر ہیں وہ چینج کروا تو اپنے, تیرے الٹے ڈل گئے ہیں, تو یہ ریپیئرنگ سے ٹھیک ہونے والا بندہ نہیں ہے. تو خوب سمجھ لو, اس سے ہمیں پتا چلتا ہے جس انسان کی تربیت ہوئی بھی ہو نا, اس کو صفائی کے ماحول میں رکھا جائے, اس کو خوشبوؤں کے ماحول میں رکھا جائے, تو جتنا اچھے ماحول میں رکھا جائے گا اس کو بدبو اتنی زیادہ محسوس ہوگی, اور جس کو جتنا گندے ماحول میں رکھا جائے گا اس کو بدبو اتنی کم محسوس ہوگی. کوئی خاندانی آدمی ہو جو ہمیشہ عود کی دھونیوں میں رہا ہو, آپ جائیں نا سعودی عرب میں جو رائل فیملی اور مسقط وسقط میں جائیں, جب آپ ان کے گھروں میں ہو ایسی خوشبو, عربیوں میں ایک عادت ہے جب آپ آ کے بیٹھتے ہیں تو آپ کے جبے میں بھی خوشبو ڈالتے ہیں, وہ دھونی عود کی. جب میں یہ بات کرتا ہوں نا, لوگ آ کے مجھ پہ بھی اسپرے سے رکھنا شروع کر دیتے ہیں. خدا کے لیے یہ الکوہلک اسپرے سے جان چھڑاؤ, خود نہیں چھڑاتے, میری تو چھڑا دو. میں نہیں لگاتا یہ الکوہلک, بالکل ایسے دماغ میں وہی بات ہے, بدذوقی ہے, بدذوقی. کیا بولوں میں زیادہ, کیونکہ بہت سے لوگ اسپرے استعمال کرتے ہیں, وہ ناراض ہوں گے. خوشبو جو ہے نا, خوشبو آرگینک اچھی ہوتی ہے, اس سے دماغ خراب نہیں ہوتا, سکون ملتا ہے. یہ جو آج کل الکوہلی خوشبو آ رہی ہے جائز ہے یہ بھی, لیکن یہ بس جن لوگوں کو زیادہ ذوق نہیں ہے ان کو اچھا لگتا ہے. یہ جو ذرا اچھا ذوق رکھتے ہیں, 4 شادیوں کو ذوق, استغفر اللہ, یعنی ان کے لیے نہیں ہے یہ. ان کو اوریجنل عود اچھی لگتی ہے, لیکن اوریجنل ہو. آج کل اوریجنل بھی جب کوئی دے رہا ہوتا ہے تو میں کب کپا رہا ہوتا ہوں, مجھے پتا ہوتا ہے یہ اوریجنل نہیں ہوگی. خیر میں لے لیتا ہوں, کسی اور کو پارسل کر دیتا ہوں. دوسرے نمبر پہ خس ہے. اچھا مجھے خوشبو ہدیہ نہ کیا کریں, کیونکہ جیسے ہی کوئی مجھے خوشبو دیتا ہے میں پارسل کر دیتا ہوں اس کو آگے. خوشبو میں خود اپنی مرضی سے, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا جو انسان اپنی مرضی کی رکھتا ہے, وہ دوسروں کی مرضی کی ہوتی نہیں ہے.
تو خس ہے، عنبر ہے، اوریجنل ہو کہیں سے. اسی طرح یہ ہے ایک اور خوشبو، عود اوریجنل. سب سے بہترین تو عود کی دھونی ہے. دھواں نہیں ہوتا عود کا، لکڑی جلتی، کیا مزہ آتا ہے یار. تو عربوں میں عادت ہوتی ہے کہ جب بھی جا کے بیٹھتے ہیں وہ دھونی آپ کے جبے کے نیچے رکھتے ہیں، وہ دھونی اوپر آتی ہے، پورا خوشبو سے معطر ہو جاتا ہے. اب جس نے ساری زندگی یہ کیا ہو اس کو تو میرے بھائی تھوڑی سی بدبو آپ سونگھا دیں وہ تو بے ہوش ہو جائے گا. تو جتنا اچھے ماحول میں ٹائم گزارا گندگی سے اتنی نفرت زیادہ. میں اکثر اس موقع پہ مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی بہت صفائی ستھرائی والے تھے، بہت زیادہ. لدھیانہ سے تعلق تھا، ہندوستان کے لدھیانہ کے پنجابی تھے نا، پنجابی بڑے بڑے چودھری ٹائپ کے، اس خاندان سے ان کا تعلق تھا. تو باپ دادا سے خاندان میں بہت صفائی چلی آ رہی تھی، بہت زیادہ. اور سلیقہ بھی صفائی کے ساتھ ساتھ دوسری چیز کیا تھی؟ سلیقہ. میں جب مدرسے گیا تو میں حیران ہو گیا سلیقہ دیکھ کے. میں نے کہا بھائی یہ کیسا مدرسہ ہے بھائی. طلبہ کی چپلیں لائن سے رکھی ہوئی تھی، کوئی آڑی ترچھی چپل نہیں، لائن سے، اور چپلوں کے نیچے کا جگہ بھی صاف، کوئی ایک مٹی کا نشان نظر نہیں آتا تھا. گملے لائن سے رکھے ہوئے اور اس میں صفائی ستھرائی. نیا کوئی طالب علم آتا تھا نا وہ پینڈو پن دکھاتا تھا اپنا، ہمیں پتا ہوتا تھا یہ اب مار کھائے گا. مار کا مطلب زبانی ڈانٹتے تھے. وہ کیا کرتا تھا، کچھ کھایا نا، جیسے ٹافی کھائی ہے تو پنی اس کی گملے میں ڈال دی. ہمیں ہنسی آتی تھی ابے کیا پینڈو والی حرکت کر رہے. نیا طالب علم آتا نا وہ اٹھاتا اور پنی گملے میں ڈال دیتا. ہمیں ہنستے تھے ہم یہ کیا کر رہا ہے، کیونکہ ہمیں ایسی ٹریننگ کر دی تھی کہ بھائی یہ ڈسٹ بن میں ڈالنے کی چیز ہے. اور کچھ نئے نئے طلبہ آتے تھے وہ بلغم نکال کے گملے میں فائر مارتے تھے، جیسے تھوکتے تھے. اب گملے میں ہوتی تو مٹی ہے لیکن وہ تھوکنے کے لیے نہیں ہوتی، وہ پودے لگانے کے لیے تاکہ خوبصورت نظر آئے. جب آپ اس میں تھوکیں گے یا کوئی نسوار کی پھٹکی لگا کے پھینکیں گے وہ تو ہمیں پتا چل جاتا تھا نواں آیا ہے یہ کیا ہے. اس طرح کوئی طالب علم واش روم گیا اور لائٹ بند نہیں کی، واپس آ گیا لائٹ کھلی ہوئی ہے، ہمیں اندازہ ہو جاتا تھا بھی نیا نیا آیا ہے. یہ تصور نہیں تھا کہ آپ واش روم سے باہر آؤ اور سوئچ آف کیے بغیر باہر آ جاؤ آپ. تو حضرت بہت زیادہ صفائی، بہت زیادہ. ایک دن کیا ہوا، حضرت نے واقعہ بتایا کہ ہمارے گاؤں میں ٹریکٹر خراب، حضرت کی زمینیں تھیں وہاں سے آمدن بھی آیا کرتی تھی. تو ٹریکٹر خراب ہو گیا تو ٹریکٹر کا جو مزدور ہے نا جو ٹریکٹر چلا رہا تھا وہ ٹریکٹر کے نیچے لیٹا، بنیان پہنا ہوا تھا اس نے، اور نیچے سے اس ٹریکٹر کو صحیح کرنے لگا. حضرت کی نظر پڑ گئی اس کی بغلوں پہ. وہ تو بڑے نفیس طبیعت کے تھے. حضرت کہتے ہیں مجھے ایسی قے آنے لگی اس کی بغلوں کو دیکھ کے، جو کہتے ہیں افریقہ کے جنگلات نظر آئے مجھے، افریقہ کے اور امیزون کے جنگلات. حضرت کہتے ہیں پھر میں بہت گہرائی میں چلا گیا نا، کیونکہ ایسا منظر حضرت نے کبھی زندگی میں دیکھا نہیں تھا. تو مجھے ایسا لگا جیسے اس میں کھٹمل اور جوئیں کبڈی کھیل رہے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں تھا، لیکن حضرت کا دماغ، کیونکہ کبھی دیکھا نہیں نا یہ منظر، اتنی گندگی کہ بغلے کے بال اتنے بڑے ہوئے ہیں. ایک دفعہ میرے ساتھ بھی ایسا ہوا کسی گورے کے ملک میں نا، میں نے جوتے خریدنے تھے، ہم نے کہا یار یہ دو بندے کھڑے ہوئے تھے، وہ دونوں نے جب ہاتھ یوں کیا تو میں 180 پہ گھوما ہوں ایسے کر کے. یار ایک کے نہیں ہوتے دوسرے کے ہوتے، آدمی کہتا ہے چلو وہ بھول گیا ہوگا، ان کے یہاں جمعہ تو ہوتا نہیں ہے تو چلو کرسمس کے موقع پہ کر لیا ہوگا. تو وہ جب ٹن ایسے جب انہوں نے یوں کیا نا، مجھے لگا جب سے پیدا ہوئے آج تک، سارے گورے ایسے نہیں ہوتے، کچھ صاف ستھرے بھی ہوتے، لیکن وہ ایسے تھے. میں نے کہا کوئی سمجھانے والا نہیں ہے یار ان کو. خیر ہم تو گھومے ٹن مارے. ہم نے کہا بھائی میں جوتے خریدتا ہی نہیں ہوں یہاں سے، جب بھی میں جوتے پہنوں گا مجھے وہ منظر دماغ میں آئے. خیر تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ گندگی میں اگر کوئی رہا ہو تو اسے گوبر کی بدبو یا گندگی کم محسوس ہوگی. ایسا ہی ہے نا. ویسے گوبر میں وہ والی بدبو نہیں ہوتی جو بہت زیادہ گھن آئے، کیونکہ یہ جانور اللہ نے انسانوں کے لیے پیدا کیے پالنے کے لیے.
تو ان کی لید میں اس درجے کی اسمیل نہیں ہوتی. زیادہ جو بدبو اور گندگی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کتے بلیوں کے پیشاب میں. جو لوگ گھروں میں کتے پالتے ہیں ان کے گھر میں بدبو آتی ہے, وہ بڑی غلیظ بدبو ہوتی ہے, وہ صحت کے لیے بھی بہت نقصان دہ ہے وہ. اس لیے کتے بلے مت پالا کرو گھروں کے اندر. بلی اگر پالنی بھی ہے تو اس کو پورا صفائی ستھرائی کا خیال کیا کریں. ہمارے ایک بزرگ آتے ہیں, ان کے بچوں نے گھروں میں بلیاں پال پال کے ایسا گند مچایا ہوا ہے. ابا کو تو پہلے پال لو میرے بھائی, اس کے بعد بلی ہے. ابا پریشان ہے, ناراض ہے, اس کے خیال نہیں ہے. خیر, حلال جانور پالا کریں, حلال جانور. بکریاں پالیں, مرغیاں پالیں, گائے پالیں, بھینس پالیں, ان میں برکت ہے. اونٹ کی تو جگہ نہیں ہے ہماری سوسائٹی میں, ورنہ میں اونٹ کو بھی بولتا کہ اونٹ بھی پالیں. ان میں برکت رکھی اللہ تعالیٰ نے. آج کل تو انٹرنیٹ پہ ایسے بہترین طریقے آئے ہوئے ہیں چھتوں پہ بکریاں پالنے کے, صفائی بھی رہے گی, بہت ٹیکنالوجی نے. میں باہر ملکوں میں گیا ہوں, گوروں کے پالنے کے طریقے دیکھ کے حیران ہو گیا. اب چھتوں پہ بھی پال سکتے ہیں. ایک پھٹا لگائیں, وہ پورا آرڈر ہوتا ہے اس کا. میں چیزی کمپنی کی مشہوری کے لیے یہاں نہیں بیٹھا, لیکن آپ نیٹ پہ سرچ کریں گے نا, ایسے کیج بنتے ہیں فائبر کی, وہ بچتی ہے اس کے اوپر, بکریوں کی مینگنیاں پیشاب سارا نیچے جاتا ہے. نیچے سلیب میں ایک شیٹیں لگی ہوئی ہوتی ہیں, تو وہ سارا نیچے جا کے ادھر ایک نالی میں آ کے گرتا ہے, اور وہ سارا نیچے رکھ دیں, کوئی چیز وہاں آ کے گرتا رہے گا. 24 گھنٹے میں ایک دفعہ اٹھا کے اس کو, یا ڈائریکٹ گٹر لائن سے بھی جوڑ سکتے ہیں آپ اس کو, سیوریج لائن سے بھی جوڑ سکتے ہیں, وہ پیشاب وغیرہ سب ایک طرف چلا جائے گا. تو بہت صفائی کے ساتھ اگر تھوڑی سی کھوپڑی استعمال کرے, اس سے فائدہ پتہ ہے کیا ہوگا؟ نمبر 1, انبیاء کی زندگی کے آپ کی زندگی زیادہ قریب ہو جائے گی. سمجھ رہے ہو؟ نمبر 2, حدیث میں آتا بکریوں والوں میں تواضع ہوتی ہے, تو آپ کے اندر جانور پالنے والے میں تکبر, بولو, بولتے کیوں نہیں ہوتا. کیونکہ آپ بکری کے ساتھ جب سیلفی لوگے نا, تو جہاں رشتہ بھیجا ہوا تھا وہ ٹوٹ جائے گا آپ کا. میرے ساتھ ایک دفعہ ایسا ہوا ہے کہ میں نے ایک جگہ پیغام نکاح بھیجا, تو انہوں نے بولے یہ تو سنا بکری چراتا ہے. میں عصر کے بعد اپنی بکریاں لے کے نکلا کرتا تھا یہاں, وہ ڈنڈا میرے ہاتھ میں ہوتا تھا. اب بھی میرا دل چاہتا ہے, لیکن اب سیکیورٹی کی وجہ سے نہیں نکل پاتا, ورنہ میں ابھی بھی یہ کام کرتا. اتنا مزہ آتا ہے اس کام میں, بکریاں لے کے نکلو نا, 1 گھنٹہ رکھو, یہ سارا دن یہ کام نہیں, اور بھی دنیا میں کام ہے. لیکن یہ جو انٹرٹینمنٹ ہے نا آپ کی موبائل پہ بیٹھے ہوئے, یا ڈرامے فلمیں, اس سے خدا کی قسم یہ کروڑا گنا بہتر ہے. اتنا مزہ آتا ہے بکریاں پالنے میں. میرے پاس ایک ٹیڈی بکری تھی, بالکل گلول مٹول سی, اس کے 3 پدے سے گول سے بچے. میں عصر کے بعد اس بکری کو لے کے, یہ لوگ گوائیں جب میں نے یہ بکریاں چرائی ہیں, محلے والوں کو پتا ہے, میں لے کے نکلتا تھا ادھر ادھر. اس کے بعد جب مغرب کا ٹائم ہوتا تھا نا, بکری جیسے الگ ہے, بچے الگ ہیں, تو مغرب کے ٹائم پہ بکری نے ایک سیٹی مارنی ہوتی تھی بچوں کو خبردار کرنے کے لیے کہ آفس ٹائم ختم, گھر چلو. وہ ایک خاص قسم کی آواز نکالتی تھی, اور جو اس کے بچے ادھر ادھر گم ہوئے ہوتے تھے, ایسے پھدکتے, اچھلتے, کلابازیاں کھاتے, گرتے پڑتے, ماں کے پاس آتے کہ مغرب کا ٹائم ہو گیا ہے چلو. میں کہتا تھا ایسا تو ہمارے بچے نہیں سنتے. یہ چیزیں ذہنی سکون کا ذریعہ بنتی ہیں. نیچر کے جتنا قریب رہو گے تکبر بھی پیدا نہیں ہوگا, خوش بھی رہو گے. اور جتنا مصنوعی زندگی میں آؤ گے تکبر بھی پیدا ہوگا, ڈپریشن سے مر جاؤ گے کسی دن, برین ہیمریج سے, دماغ پھٹ جائے گا. ہر وقت ناک پہ مکھی بٹھا کے رکھنا, آفس میں 3 پیس سوٹ ٹائی میں, اور یہ کر لے وہ نہیں کر, ادھر جا ادھر جا, ہر وقت جو ہے نا یہ ناک پہ مکھی بٹھا کے رکھنے والے لوگ یہ خود ہی ٹینشن سے مر جاتے ہیں. تو مجھے لوگ کہتے تھے یار آپ شادیاں بھی کر رہے ہو, یہ ایک دفعہ ہوا ہے رشتہ میں نے بھیجا, انہوں نے بولے تو سنا ہے بکری چرا رہا ہوتا ہے. میں نے کہا کیا میں نے کہا ہمارا شوق ہے, چرا رہے ہیں, کیا جا رہے ہیں اس میں. ایک دفعہ ایک صاحب ملنے کے لیے آئے, تو بکری کا جو کیج تھا اس میں مٹی اٹھا کے نا اس کو صاف صفائی کر رہا تھا, اور مٹی میں پورا لدا ہوا تھا میں. اب پتہ نہیں انہوں نے میرے بارے میں اچھا سوچا برا سوچا, یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. جو بھی سوچا ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے. ایسا ہی ایک منظر ایک صاحب نے دیکھا, وہ کہنے لگے میں تو اس کو بڑا پڑھا لکھا سمجھ رہا تھا. تو وہ ملاقات کیے بغیر ہی چلے گئے, ملاقات کیے بغیر ہی چلے گئے. کوئی بات نہیں, چلتا ہے یار, پھر بھی ہو ہی گئی نا. کیا خیال, پھر بھی ہو ہی گئی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ دھوتی بنیان پہن کے سارا دن بکریاں چراتے رہیں. ہر آدمی کا اپنی ایک کام ہوتا ہے, اس کو فوکس کریں. تھوڑا سا ٹائم کس کو دے دیں, انسان کو تفریح کے لیے ٹائم چاہیے کہ نہیں چاہیے.
تو وہ جو تفریح کا تھوڑا سا ٹائم ہے نا, وہ اوٹ پٹانگ کاموں کے بجائے جانور پالنے میں لگا دیں. اور اگر آپ کے پاس جگہ نہیں ہے تو انٹرنیٹ پہ سرچ کریں, لوگوں نے اپنی چھتوں پہ بڑے خوبصورت کیج بنائے ہوئے ہیں, چھتوں پہ بھی دیسی سٹائل. مگر آپ کے پاس کیج بنانے کے پیسے نہیں ہے تو نیٹ پہ آپ لکھیں بغیر پیسوں کے کیسے کیج بنایا جاتا ہے. ہر چیز انٹرنیٹ پہ پڑی ہوئی ہے بھائی, سوائے بیوی کو قابو کرنے کا طریقہ. اس کے علاوہ دنیا کی ہر چیز کس پہ ہے؟ انٹرنیٹ پہ موجود ہے. سسرال کو صحیح کرنے کا طریقہ نہیں ہے, داماد انسان کا بچہ نہیں بن رہا, اس کو انسان کا بچہ بنانے کا طریقہ انٹرنیٹ پہ موجود نہیں ہے. لیکن باقی ہر چیز آپ کو گوگل پہ ملے گی, گوگل بتائے گا, 10 طریقے آ جائیں گے جو آپ کے لیے سوٹیبل ہو, آپ اس کو اختیار کرو. میں امریکہ میں گیا, میں نے وہاں, اچھا امریکہ میں جو لوگ رہتے ہیں اکثر ملازمین کا رواج نہیں ہے. یہاں جن کے 20 ملازمین تھے نا, وہ وہاں جا کے سارے کام خود کر رہے ہوتے ہیں. اچھا اس سے خوش رہتے ہیں وہ, یہ کوئی توہین کی بات نہیں ہے. میں نے وہ انٹرنیٹ پہ ولاگ بنایا تھا نا کہ ہمارے دوست نے پورا کیج اپنے مبارک ہاتھوں سے بنایا, ٹھیک ہے نا, حالانکہ وہ انجینئر ہے, سافٹ ویئر انجینئر ہے وہ, لیکن پورا کیج اس نے نیٹ پہ سرچ کر کر کے اپنے ہاتھ سے بنایا. اتنا خوبصورت سسٹم, اس میں چھوٹی سی سولر پلیٹ لگا دی, وہ سورج کی روشنی سے چارج ہوتی ہے. شام کے وقت کیج کا دروازہ خود ہی بند ہوتا ہے, صبح کے وقت خود بخود کھل جاتا ہے. ایسا ٹیکنیکل سسٹم بنایا. میں نے کہا واہ بھائی واہ. تو بچوں کو یہ والی ایکٹیویٹی دو, ورنہ وہ کیا موٹو پتلو دیکھ دیکھ کے نا پاگل ہو جائیں گے, باولے ہو جائیں گے. ہو گئے ہیں, ہو کیا جائیں گے. اتنی بیماریاں بچوں میں, دماغی بیماریاں آ گئی ہیں کیونکہ بچوں کی لائف اب نیچرل رہی نہیں ہے. ہمارے بچپن میں اور یہاں جو بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بچپن میں اور آج کے بچوں کے بچپن میں زمین آسمان کا فرق ہے. پہلے بچے کھیلتے تھے, ہنستے کھیلتے, ادھر بھاگے ادھر شرارت. تراویوں میں جو بچوں کے مزے ہوتے تھے, تراویوں میں جو پیچھے شرارتیں بچوں کی ہوتی تھی, ایسا نہ ہو بچے شروع کرتے ہیں وہ شرارتیں, وہ الگ چیزیں ہوتی تھی. سب بھاگم دوڑم, اور جب سلام پھیرنے کا ٹائم آیا سارے شریف بن کے ایسے بیٹھ جاتے تھے جیسے ساری سکینت انہی پہ نازل ہوئی ہے. آپ بچوں کی وہ زندگی ختم, ان کو بھی روبوٹ بنایا ہوا ہے بالکل. نہ کیچڑ میں کھیلتے ہیں, نہ مٹی میں کھیلتے ہیں. ہم نے تو بھائی ایک کچی مٹی کی اتنی گاڑیاں بنائی ہیں, اتنی گاڑیاں بنائی ہیں. مٹی ہم جایا کرتے تھے دوستوں کے ساتھ, مٹی لے کر آتے تھے, اس کو گارا بنا کے مختلف ڈیزائن کی گاڑیاں بناتے, پھر ان کے ٹکراؤ کا مقابلہ کرتے. ایمبولینس بناتے تھے, اس کے اوپر ہم جو لگاتے تھے نا اس کو ہم ٹینی نانا کہتے تھے. ٹینی نانا, وہ نہیں ایمبولینس بچتی ہے, مٹی کی ایمبولینس بنا کے اس کے اوپر ہم ایک رکھتے تھے, اس کو ہم کہتے تھے ٹینی نانا, جو سائرن ہوتا ہے. تو جب ہم گاڑیوں کی ٹکراؤ کا مقابلہ کرتے تھے سب سے پہلے وہ ٹینی نانا ٹوٹتا تھا. اس کا ٹینی نانا ٹوٹ گیا, یہ لفظ ابھی تک ہمیں یاد ہے. ٹینی نانا, وہ نہیں سائرن بج رہا ہوتا, اس کا نام تھا ٹینی نانا. تو ساری خوشیاں بچوں سے ہم نے چھین لی ہیں. اسکرین پہ لے جا کے بیٹھا دیا, موٹو پتلو دیکھ رہا ہے. کبھی وہ موٹو پتلو کی باتیں تو سنو, پاگلوں والی باتیں, تمیز سے منہ سے. آپ بچے سے ٹیڑھے سٹائل میں بات کرو گے نا, بچہ ٹیڑھی باتیں شروع کر دے گا. ایک ڈاکٹر کی ایک کلپ میں نے دیکھا, اس نے بالکل صحیح کہا. نیچے لوگوں نے ڈاکٹر کو بڑی گالیاں دی ہوئی تھیں, غلط دی ہیں گالیاں. وہ ڈاکٹر نے صحیح بات کی ہے. اس ڈاکٹر نے کہا کہ بچوں سے توتلی زبان میں بات مت کیا کرو, توتلے ہو جاتے ہیں کمبخت. حقیقت ہے, یہ میرا تجربہ ہے. کسی بچے سے زیادہ توتلی بولتے رہو نا, وہ پھر صحیح بولتا ہی نہیں ہے. تھوڑا بہت تو چلتا ہے پیار میں, لیکن توتلا بولتے رہو گے وہ توتلا ہی نہ ہو جائے کہیں. تو بچے جب کارٹون دیکھتے ہیں تو اس میں جو اسٹائل دیکھتے ہیں ان کا چھچورا سا اسٹائل اور آڑا ترچا, وہی سیکھ رہے ہوتے ہیں. پھر عجیب, ماں باپ کہتے ہیں پتہ نہیں کس پہ گیا ہے. ماں کہتی کم از کم مجھ پہ تو نہیں گیا یہ. وہ سب سے پہلے اپنے آپ کو محفوظ کرتی ہے. ہمارے خاندان میں تو کوئی ایسا نہیں گزرا, مجھ پہ تو نہیں گیا یہ.